اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشیل میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، ہماری آج کی کہانی پچھلی ایک کہانی کا تسلسل ہے، اور پچھلی کہانی میں نے آپ کو سنائی تھی سنتوش برادران کے سب سے چھوٹے بھائی منصور کے حوالے سے، اور کہانی اس طرح تھی کہ میں سنتوش کمار مرحوم کی پہلی بیگم جمیلہ صاحبہ کے گھر میں صبیہ صاحبہ سے ملنے گیا، تو وہاں پر منصور صبیہ خانم کا سب سے چھوٹا دیور، وہ انہیں بار بار پوچھتا تھا میرے بارے میں کہ بھابھی یہ کس کا بیٹا ہے۔ صبیہ خانم کہتی تھی کہ یہ نعیم ہاشمی صاحب کا بیٹا ہے، اور یہ تم نے مجھے بتایا ہے۔ اور منصور جو ہے وہ اس کے باوجود اصرار اور تکرار کر رہا تھا، بار بار پوچھ رہا تھا، اور بالآخر صبیہ خانم نے اس کی طرف گہری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ ہاں، میں جانتی ہوں یہ نعیم ہاشمی کا بیٹا ہے، اور نعیم ہاشمی مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ کیا منصور اپنی بھابھی سے یہی فکرہ کہلوانا چاہتا تھا؟ میرے خیال میں یہی فکرہ کہلوانا چاہتا تھا، اور اس فکرے کا پس منظر ہماری آج کی کہانی ہے۔ ناظرین گرامی، سنتوش کمار اور صبیہ خانم کی شادی 1958 میں ہوئی، جب وہ ایک ساتھ فلم حسرت میں کام کر رہے تھے، اور وہ چوری چھپے لاہور سے باہر چلے جاتے ہیں اور شادی کر لیتے ہیں، اور کئی دنوں کے بعد اس شادی کا عقد کھلتا ہے۔ اب منصور کیا کہلوانا چاہتا تھا صبیہ خانم سے؟ صبیہ خانم کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ محمد علی ماہیہ اور اقبال بیگم کی صاحبزادی تھی، اور محمد علی ماہیہ اور اقبال بیگم، جو بالی جٹی کے نام سے بھی جانی جاتی تھی، تھیٹروں میں کام کرتی تھی، اور صبیہ نے 5 سال کی عمر میں ہی اپنے ماں باپ کے ساتھ تھیٹر میں پرفارم کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ 5-6 سال کی عمر میں تھیٹر پہ ڈانس بھی کیا کرتی تھیں۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ صبیہ خانم کوئی بہت اچھی ڈانسر نہیں تھی، لیکن مجبوری، وہ جن ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئی تھی، وہاں پر بیٹیاں 4 سال کی ہوں، 5 سال کی ہوں، انہیں کماؤ پوت سمجھ لیا جاتا ہے۔ تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب محمد علی ماہیہ کا تھیٹر ختم ہو جاتا ہے، اقبال بانو بالی جٹی جو ہے اس کا دور ختم ہو جاتا ہے، تو محمد علی ماہیہ نے ریل پارک کی رضیہ بلڈنگ کی ایک کھولی میں صبیہ خانم کو رکھا تھا۔ اس کھولی میں صبیہ خانم پر کیا کیا مظالم ڈھائے جاتے تھے، یہ ایسی باتیں ہیں جو میری زبان پہ نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ ایک انتہائی ظالم آدمی تھا، اور وہ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے کوئی بھی حرکت کر سکتا تھا۔ محمد علی ماہیہ نے نعیم ہاشمی صاحب کا دفتر بھی رضیہ مینشن میں تھا، جس کی نیچے والی کھولی میں محمد علی ماہیہ نے صبیہ خانم کو رکھا ہوا تھا۔ تو نعیم ہاشمی صاحب نے رضیہ مینشن میں سردار پروڈکشن کے نام سے اپنا ایک پروڈکشن آفس بنایا ہوا تھا، اور اس بینر تلے انہوں نے پہلی فلم نگار بنائی تھی۔ نگار کی ہیروئن میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ نیلی آنکھوں والی شاہینہ تھی،
اور نگار کی ناکامی کی وجہ اس کا نیا ہیرو تھا جس کا نام امان تھا۔ اس فلم میں ایم اسماعیل اور نعیم ہاشمی صاحب نے بھی کردار ادا کیے تھے۔ اس فلم کے 4 کریڈٹ نعیم ہاشمی صاحب کے پاس تھے۔ محمد علی ماہیہ نعیم ہاشمی صاحب کے پاس آنا جانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنی شراب نوشی کے لیے کسی نہ کسی بہانے نعیم ہاشمی صاحب کی جیب سے پیسے نکلوا لیا کرتا تھا۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ نعیم ہاشمی صاحب کو صبیہ خانم کی طرف راغب کرنا شروع کیا۔ نعیم ہاشمی صاحب کی ابھی پہلی شادی نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ جس ماں کے بطن سے میں ہوں ان سے ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، البتہ 1948 میں نعیم ہاشمی صاحب کی پہلی بیگم اور والدہ اس وقت انتقال کر گئی تھیں جبکہ نعیم ہاشمی صاحب ڈیرہ دون میں فلم چاندنی چوک کی شوٹنگ کر رہے تھے، اور وہاں انہوں نے ریڈیو پر اپنے والد کا پیغام سنا تھا کہ تمہاری بیوی اور تمہاری والدہ تمہاری جدائی میں بہت بیمار ہو چکی ہیں، تم میرا پیغام سنو تو فوراً لاہور چلے آؤ۔ نعیم ہاشمی صاحب نے ڈیرہ دون سے ہی لاہور کے لیے رخت سفر باندھ لیا تھا، اور بی آر چوپڑا کی فلم چاندنی چوک جو بعد میں دیوانے 2 کے نام سے ریلیز ہوئی، اس کا بقیہ کام جو نعیم ہاشمی صاحب کا رہتا تھا وہ کسی ڈپلیکیٹ سے کرایا گیا تھا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ محمد علی ماہیہ نے صبیہ کی جانب نعیم ہاشمی صاحب کو آہستہ آہستہ راغب کرنا شروع کیا، اور نعیم ہاشمی صاحب بھی صبیہ کی طرف راغب ہوتے چلے گئے۔ پھر ایک دن وہ آتا ہے جو ہماری آج کی کہانی ہے۔ صبیہ خانم کا باپ اپنی بیٹی کی نعیم ہاشمی صاحب سے شادی کے لیے پنڈال سجاتا ہے، مہمان آتے ہیں، کھانا تیار کرایا جاتا ہے۔ نعیم ہاشمی صاحب دلہا بن کر اس پنڈال میں جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ نکاح کی رسومات شروع ہوں، اچانک محمد علی ماہیہ بولتا ہے کہ نعیم ہاشمی صاحب، بیٹی تو میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ ہاشمی صاحب نے محمد علی ماہیہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا شرط ہے تمہاری؟ محمد علی ماہیہ بولا، آپ کو ہمارا گھر داماد بن کر رہنا پڑے گا۔ جو ہی یہ بات محمد علی ماہیہ کے منہ سے نکلتی ہے، نعیم ہاشمی صاحب ایک دم پنڈال سے اٹھتے ہیں اور پنڈال سے باہر چلے جاتے ہیں، اور یہ شادی ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی ایک کہانی جس کو آپ میرے باپ کی ایک کہانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ سے گزارش کروں گا، خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبائیے۔ خدا حافظ۔